اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کب کس پہ عذاب دیتا ہے، اکثر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جب کبھی بھی آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا عذاب ہے۔ اس کی کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں، وقت ضائع ہوگا، آپ لوگ بھی تھوڑا سا غور و فکر کیجئے کہ ایک صاحب ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، کسی بڑے آپریشن سے جوجھ رہے ہیں، بڑی تکلیف ہوئی ہے، تو ان کے چاہنے والے یہ کہیں گے کہ دیکھو اللہ کی کیسی آزمائش ہے، اتنا اچھا آدمی ہے، اس پہ اتنی بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے۔ اس کے جو دشمن ہیں، اس سے جو نفرت کرتے ہیں، وہ کہیں گے دیکھو ہمارے ساتھ کیا کیا بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، آج کیا ہو گیا۔ تو یہ اس طرح کے ریئیکشنز ہوتے ہیں، اس کو بہت ہی نزاکت کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے اور بہت سمپل معاملہ ہے۔ بس افسوس ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم قرآن کو ڈیپلی پڑھتے بھی نہیں ہیں، سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ اگر آپ ڈیپلی نہیں بھی پڑھتے تو کم سے کم اس کو مستمر رکھیے، استمرار قائم کیجیے، کنٹینیوشن۔ تو آپ کنٹینیو پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے۔ ایک تو آپ اپنا پڑھنے کا سسٹم رکھیے، قرآن کھولیے، اپنے ہاتھ میں لیجیے، لے کے اس میں ایک ایک لفظ پہ غور کیجیے۔ ایک الگ سے بک رکھیے، اس میں آپ کا ایک سلسلہ الگ رکھیے، 2 لفظ 4 لفظ لکھتے رہیے۔ ایک قرآن کو صرف پڑھتے رہیے تاکہ آپ کی روانی بھی رہے، اور دوسرا اس کا آڈیو سنتے رہیے۔ آدھے گھنٹے میں ایک پارہ ہو جاتا ہے، ہر 30 دن میں آپ کے سامنے قرآن آتا ہے، تو آپ کا ذہن ہر طرف سے کھلے گا۔ پھر دعوت دیجیے، پھر آپ کے عمل میں جو چیزیں آ رہی ہیں، آپ کے سامنے پیش ہو گئیں تو اس پہ عمل کیجیے۔ اگر کوئی مشورہ دینا ہے تو کسی کو دیجیے کہ بھئی آپ کے یہاں طلاق ہو گیا ہے تو آپ کو پتہ ہے کیا طلاق کے معاملے میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے، خلا ہو رہا ہے تو کیا حکم ہے، بیوہ ہو گئی ہے کوئی خاتون تو اس کے لیے کیا حکم ہے، یہ دعوت دیجیے۔ تو اس سے آپ کا ڈیولپمنٹ آئے گا، آپ کی دنیا کے کاموں میں کوئی ڈسٹرب نہیں ہوگا، فکر مت کیجیے۔ اب یہ اللہ کے عذاب پہ کافی سوالات بھی میرے پاس آتے ہیں۔ ایک تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت ہوگی تو جس کو جہنم میں ڈال کے عذاب دینا ہے وہاں دیں گے، جس کو نعمتیں دینا ہے وہاں جنت میں دیں گے۔ تو پھر یہ جو دنیا میں عذاب آتے ہیں وہ کیا ہے؟ اس کو اچھی طرح یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ زندگی عذاب دینے کے لیے آپ کو نہیں دی گئی ہے، اس کو اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ دنیا میں جتنی بھی لوگوں کو زندگی دی گئی ہے، جتنے لوگوں کو بھی جب سے دنیا بنی ہے، وہ اس لیے ہے کہ کون کتنے اچھے عمل کرتا ہے وہ دکھانا ہے اس کو قیامت کے دن۔ دیکھ لو یہ تمہارے اعمال ہیں، تمہاری رپورٹ تم کو دینا ہے۔ یہ مین ریزن ہے آپ کو ہم کو پیدا کرنے کا۔ ہر آدمی اپنی اپنی سچویشن میں آزمایا جا رہا ہے۔ اب آزمائش کن چیزوں میں ہوں گی؟ وہ سورہ بقرہ دیکھ لیجئے 155، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ایسی آزمائشوں میں، بھوک میں، پیاس میں، اولاد دے کے اولاد چھین کے، بیماری دے کے شفا دے کے، مصیبتوں میں ڈال کے، بھوک پیاس میں، مال کی آزمائش، کبھی دے کے کبھی لے کے، کبھی حد سے زیادہ دے کے آزمائے گا اللہ تمہیں۔ ایسی صورت میں جو بھی صبر کریں گے، ہم لوگ صبر کو بھی غلط میننگ میں لیتے ہیں کہ برداشت کرنے کو صبر سمجھتے نہیں۔ آپ کے پاس حد سے زیادہ دولت ہونے کے باوجود بھی آپ کو صبر چاہیے، زیادہ صبر کی ضرورت ہے، کیونکہ آدمی اپنے آپ سے باہر نکل جاتا اگر صبر نہ ہو تو، استقامت نہ ہو تو۔ بہرحال عذاب الگ چیز ہے، امتحان الگ چیز ہے، غلطیوں کی سزا الگ چیز ہے۔ اب میں بنا بیلٹ لگائے کے کار چلاؤں، بنا لائسنس کی گاڑی چلاؤں، میں انڈیا میں جس طرح کی ٹریفک ہے وہی ٹریفک کو میں یہاں فالو کروں قطر میں، تو ظاہر بات ہے ایکسیڈنٹ ہوگا۔ مجھے ایک سگنل لائٹ دی گئی ہے، میں ریڈ میں اگر گاڑی چلاؤں گا تو کچھ نہ کچھ ہوگا۔ آگ ہے، اگر میں ہاتھ ڈالوں گا تو آگ جلائے گی مجھے۔ آپ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈال کے یہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں نا۔ آپ نے پورا انوائرمنٹ خراب کر دیا، انسانوں نے مل کے کوئی ایسی بیماری نکالی اور آپ اس کو اللہ پہ ڈال رہے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ ترکی میں زلزلہ آیا تو لوگوں نے کہا یہ اللہ کا عذاب ہے، ترکی میں ایسا کرتے تھے لوگ، ترکی میں لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ اس طرح کی باتیں کیسے کرتے ہیں آپ لوگ جب کہ آپ کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے؟ ادھر سے ادھر سے سن لیے اور بول دیے۔
اب پھر کفار و مشرکین تو یہ کہیں گے کہ دیکھو تمہارے نبی کے دانت ٹوٹ گئے، یہ کون سا عذاب ہے؟ پھر تمہارے نبی کا سر پھوٹ گیا، یہ کون سا عذاب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں مارے بچے، بدماش بچے، تو وہ کون سا عذاب ہے پھر؟ ایسے نہیں ہوتا، بہت بری بات ہے یہ ایسے بولنا۔ اب آپ دوسری طرف سے دیکھیے کہ ایک شخص جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، یا معمولی گستاخی پہ بول رہے ہیں وہ شخص جل گیا، وہ شخص جو ہے بابری مسجد توڑا تھا تو اس کی یہ حالت ہو گئی بہت، یہ آپ کے دل کی تسلی کے لیے بکواس کر رہے ہیں لوگ، اور آپ آ رہے ہیں اس کے اندر۔ آپ کو تو قرآن پڑھنے کی فرصت ہے نہیں، قرآن کو سوچنے سمجھنے کی، پھر کمپیریزن کی صلاحیت نہیں ہے۔ جو لوگ قرآن اپنی مادری زبان میں پڑھ رہے ہیں یہاں عرب، اس کے باوجود بھی ان کے اندر کمپیریٹیو کوئی چیز کو تقابل کر کے دیکھنا، کسی چیز کو کسی چیز سے جوڑنا۔ قرآن میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے، میں اس کان سے سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں آنکھوں سے، لیکن میری عقل وہاں جاری نہیں، تو میں دنیا میں اس سے الٹی چیزیں بھی دیکھوں گا اور مطمئن بیٹھے رہوں گا۔ قرآن کے خلاف ایک بات ہو رہی ہے، امام صاحب مسجد میں ایک بات کر رہے ہیں، قرآن کے خلاف ہے، آپ کا دماغ وہاں پر کام نہیں کر رہا۔ تو عذاب اصل میں دنیا میں اس وقت آتا ہے جب اللہ کا رسول یہاں موجود ہوتا ہے، مجموعی حیثیت سے جب عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے وارننگ پہ وارننگ دیتا ہے۔ وہ لوگ اپنے کفر میں آگے بڑھتے جاتے ہیں، اگر تم سچے ہو اور سچے رسول ہو تو ہم کو اللہ دکھا دو، دیکھو اللہ تو نہیں آئے گا سامنے، لیکن اللہ کا عذاب تم پہ آئے گا۔ پوری قرآن اس کی گواہ ہے۔ اب میں ایسے ہی بیٹھے بیٹھے میں نے ایک آیت ایسی نکالی ہے، یہ سورہ انعام سورہ نمبر 6 ہے، آیت نمبر 57 ہے، قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو پوری وضاحت لے کے میں اپنے رب کی طرف سے آیا ہوں، وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم اس کے جھٹلا رہے ہو، مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، اب تم جو جس چیز کا استعجل کر رہے ہو، یعنی جلدی مچا رہے ہو کہ کہاں ہے عذاب دکھا دو، ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کے پاس ہے، جب چاہے گا لائے گا، یقص علی حق، یقص علی حق وہو خیر الفاصلین، اب فیصلہ کار اختیار تو اللہ کے پاس ہے، وہی امر حق کا بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب اس کا اردو ترجمہ یہاں پڑھ دیتا ہوں میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلایا ہے، اب میرے اختیار میں وہ چیز ہے ہی نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، فیصلے کا سارا اختیار تو اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اب اس طرح کی تمام چیزیں جو ہے وہ جب نبی دنیا میں موجود ہوتا ہے اور نبی اپنے پورے ثبوت پیش کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اب جب لوگ سوالات کر رہے ہیں، نبی اس کا جواب دے رہا ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو سوال کرنا ہے کریے، آپ جو چیلنج کرنا ہے کریے، اور جو ہے آپ کو پھر بھی یقین نہیں ہو رہا کہ اللہ کا رسول وہاں پر موجود ہے۔ سوری میں تھوڑا سا ڈسٹرب ہو رہا تھا کال آنے کی وجہ سے۔ یہ ہے وہ باتیں کہ یہ بالکل صحیح طریقے سے سمجھنا چاہیے، ایون پرٹیکولر اپنی پرسنل لائف میں بھی، کہ یہ چیز کہاں سے شروع ہوئی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول، آخری نبی ہونے کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ اب اللہ کا آسمانی عذاب بحیثیت مجموعی آن دا ہول انسان کے اوپر نہیں آئے گا۔ کامن سینس کی بات ہے، یہ کوئی ایک دلیل دو دلیل دینے والی بات نہیں، پوری قرآن اس پہ دلالت کرتی ہے۔ آپ ہر نبی کے دور کا واقعہ دیکھ لیجئے، نبی آنے کے بعد جب حجت پوری ہو جاتی ہے، اتمام حجت ہو جاتی ہے، تو عذاب آتا ہے اللہ کا۔ اب کئی مرتبہ آپ کو یہ بھی ملے گا کہ بھئی اب ہم تمہیں عذاب چکھا دیں گے، عذاب کا مزہ چکھا دیں۔ ثواب کا لفظ بھی استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، میں نے ثواب پہ کتاب لکھی ہے نا، اس میں پہلی آیت یہی ہے کہ مل گیا نا ان کافروں کو ان کی گناہوں کا ثواب۔ ثواب بدلے کو کہتے ہیں۔ غرض یہ ہے سمجھانے کی بات کہ آپ کو یہ پتہ لگانا پڑے گا کہ یہ کام میری اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے کہ میں نے آگ میں ہاتھ ڈالی اور ہاتھ میرا جل گیا، میں بنا ٹیسٹر سے چیک کیے کرنٹ کا وائر پکڑ لیا، میں اپنی سیفٹی نہیں کرا، جو ہے پیراشوٹ سے کود رہا تھا، پیراشوٹ ٹائم پہ نہیں کھلا، میں ہوائی جہاز میں تھا، میں کار میں تھا، دنیا بھر کی مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ میری غلطی کی سزا کیا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش کیا ہے، رسول کی بات نہیں ماننے کی وجہ سے جن لوگوں پہ عذاب آیا،
کوئی بندر بن گئے، کوئی سور بن گئے، کوئی کسی بستی کو اللہ نے خاک میں ملا ڈالا. یہ سارے عذاب اللہ کے ہیں، یہ اب نہیں آئیں گے. اب آئے گا عذاب تو صرف قیامت آئے گی. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے. اللہ کا عذاب بے شک آتا ہے، لیکن اس کا آپ کرائٹیریا دیکھیے، اس کے سرکمسٹانسز دیکھیے کہ کس سچویشن میں وہ آ رہا ہے. کہیں یہ میری غلطی کی سزا تو نہیں ہے؟ اچھا، میں اگر اپنے والد کے ساتھ بدتمیزی کروں تو میری اولاد میرے ساتھ بدتمیزی کرے. اس کے بھی دو پہلو ہیں. کیسے ہیں؟ اب آپ یہ سوچیں گے کہ دیکھو اللہ ان کو دکھا رہا ہے، انہوں اپنے باپ کے ساتھ جو ہے بدتمیزی کرتے تھے، آج ان کی اولاد یہ اللہ نہیں دکھا رہا ہے. آپ نے بچوں کی آنکھوں کے سامنے اپنے والد کی بے عزتی کر کے ان کو یہ تربیت دی ہے، تو وہ بچہ وہی تربیت لے کے بڑا ہوا، اسی لیے آپ کے ساتھ وہی کر رہا ہے وہ. اچھا، اگر وہ سمجھدار ہو، اس کو قرآن اور نبی کی سنت معلوم ہو جائے تو وہ یہ سوچے گا کہ میرے والد نے جو کچھ بھی کیا وہ ان کا معاملہ ہے اپنے والد کے ساتھ، لیکن مجھے تو اللہ نے یہ حکم دیا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے والد کے ساتھ بڑے اچھے ہیں، لیکن ان کے والد کے ساتھ، یہ بچے کے دادا کے ساتھ بڑی بدتمیزی انہوں نے کی، ناانصافی کی، ان کا حق مارا، ان کو ذلیل کیا. اچھا، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس بچے کی اولاد اچھی ہو. اچھا، اس میں ماں کا بڑا حصہ ہوتا ہے کہ ماں کی تربیت، ماں کی گود پہلا مدرسہ ہوتی ہے. اب وہ کس ماحول سے آئی ہوئی ہے. تو یہ سارے سرکمسٹانسز ہیں. اس میں آدمی کو ٹھنڈے دل سے اللہ کی کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے عقل سلیم کو استعمال کرتے ہوئے، اللہ کے سامنے التجا کرتے ہوئے کہ اللہ یہ بات کا فیصلہ میں اس طرح کر رہا ہوں، میں یہ بات کو اس طرح سمجھ رہا ہوں، آپ مجھے سمجھائیے کیا صحیح ہے. اگر میری سوچ صحیح ہے تو اس کو میرے دل و دماغ میں سیو کر دیجئے، میرا یقین اور بڑھا دیجئے، کچھ مثالیں ایسی پیش کیجئے سامنے کہ میں اس پہ اور زیادہ یقین کروں. میرا ذہن کھولیے. یہی تو کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، رب اشرح لی صدری یسر لی امری، یہ میرے کام کو تھوڑا آسان کیجئے اور میرا سینہ کھولیے اس کے لیے. اوپن مائی برین ڈورز، میری عقل کے دروازے کھولیے. اور اللہ تعالیٰ بار بار دستک دے رہا ہے، افلا تعقلون افلا تعقلون. چلیے، اسی کے ساتھ میں معذرت کے ساتھ، اور اگر کوئی سوالات ہو آپ کے تو آپ پیش کر سکتے ہیں. یہ بتانے کی کوشش کیا ہوں کہ یہ عذاب آیا تو سب چیزیں اللہ پہ مت ڈالیے، بہت بری بات ہے. آپ اس کی مثال اپنی لائف میں لے کے دیکھیے. گلاس ٹوٹ گئی ہے، ممی ڈیڈی نے، کسی نے کہہ دیا یا بچوں نے کہہ دیا کہ مما آپ نے توڑا ہے یا بیٹے تم نے توڑا ہے، اور وہ آپ نے نہیں توڑا ہے. کتنا برا لگے گا آپ کو کہ بھائی جو کام میں نے کیا نہیں آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں اور آپ میرے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی ناراض ہوگا. آپ زبردستی اٹھا کے اللہ کا عذاب ہے اور یہ ہے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.